بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام جمیع علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص اسیر ناموس رسالت عزت مآب جناب حاجی محمد رمضان چشتی صاحب، امین تحریک لبیک پاکستان راولپنڈی ڈویژن، نہایتی عزت و تکریم کے لائق تحریک لبیک پاکستان کا ایک ابھرتا ہوا چہرہ عزت مآب جناب چودھری تیمور خالد ایڈوکیٹ صاحب، امیر تحریک لبیک پاکستان ضلع راولپنڈی، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ندیم رضوی صاحب، رہنما تحریک لبیک پاکستان PP7 و دیگر ارباب دانش، میرے بزرگ اور دوستو، سب سے پہلے تو عزت مآب جناب محمد سعید صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں یہ سعادت عطا کی کہ آپ اپنے فرائض کو ادا کر رہے ہیں اور آپ کے شہزادے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دوہری مبارکباد کے مستحق ہیں کہ عموماً ہمارے ہاں بیٹوں کی شادیاں لاہ و لہب ڈانس، گانا بجانا اور اس میں وقت گزر جاتا ہے، لوگ جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں اور یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، معاشرے کے رواج کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، بچے نہیں مان رہے۔ آج کی اس تقریر سے لگتا ہے آپ معاشرے کے رواج کی رو میں بھی نہیں بہہ گئے اور بچے بھی مان رہے، اور بچوں سے بڑھ کر لگتا ہے بچوں کی امی بھی آپ کی مان رہی ہے، کیونکہ عموماً بڑے بڑے حاجی نمازی پرہیزگار، بڑے بڑے وعظ و نصیحت کرنے والے، بڑے بڑے گدی نشین ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچوں کی شادیاں آتی ہیں تو بہت کچھ خلاف شرع کام ہو جاتا ہے۔ تو جہاں پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں
پھر یہ دعا بھی کریں اللہ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اس مرد کلندر کے ملائم انوار کے اندر کہ جس نے ان نوجوانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیا۔ اس میں آپ کا بھی کردار ہے اور یقیناً قبلہ امیر مجاہدین رحمت اللہ علیہ نے جو شمع روشن کی ہے یہ اس کی روشنی ہمیں نظر آ رہی ہے اور انشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ باقی ہر بندہ اس دنیا میں آیا ہے اور یہاں سے ہم نے جانا ہے اور زندگی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب زندگی گزارے، ہر ایک کی خواہش ہے، امیر ہے غریب ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ کامیاب زندگی گزارے اور کامیابی کا معیار ہم نے کیا مقرر کیا ہے؟ کامیابی کا معیار میرے اور آپ کے نزدیک یہ ہے کہ بندہ بڑا ہوا، تعلیم حاصل کی تو اچھی تعلیم حاصل کر لی، کسی بڑے مرتبے مقام کو پا لیا، اور اگر ایسا نہیں تو کوئی بزنس اس کا آغاز کر دیا، اللہ نے اس میں برکت دی اور اس نے مال زیادہ اکٹھا کر لیا۔ ایک وقت تھا کہ اس کے پاس ٹوٹی ہوئی سائیکل بھی نہیں تھی، آج بڑی بڑی لینڈ کروزروں میں گھومتا ہے، برانڈڈ لباس پہنتا ہے، ہائی فائی زندگی گزار رہا ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھاتا ہے، تو ہر بندہ یہ رش کرتا ہے کہ یہ کامیاب ہے، اس نے بڑی عمدہ زندگی گزاری ہے، بڑا مال اکٹھا کر دیا ہے، بڑا پیسہ اکٹھا کر دیا ہے، بڑا نام بنا لیا ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن کی جانب آئیں تو قرآن ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے۔ پہلے کہا والعصر، قسم اٹھائی جاتی ہے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، سننے والے کو یقین دلانے کے لیے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم مانتے ہیں، تو رب کو کیا ضرورت تھی؟ اور تراجم کو دیکھا جائے تو کسی نے کہا زمانے کی قسم ہے، کسی نے کہا وقت کی قسم ہے، کسی نے کہا اثر کے وقت کی قسم ہے۔ اور جب اس آیت کریمہ پر بریلی کا تاجدار پہنچا، اس نے قلم اٹھایا تو قلم توڑ کے رکھ دیا، کہا والعصر محبوب کے زمانے کی قسم ہے۔ زمانے تو سارے ہیں محبوب کے، لیکن کہا اس دور کی قسم ہے کہ جب وزاری حیات میں کبھی مکہ میں جلوہ افروز تھے، کبھی مدینہ میں جلوہ افروز تھے، اور کیوں نہ اس وقت کی قسم ہوتی کہ آج آپ اور میں بھی جلوہ پڑھ رہے ہیں لیکن صحابی بن رہے ہیں نہیں بن سکتے، ساری عمر بھی لگے رہے تو بن نہیں سکتے، صحابی نہیں بن سکتے، اس لیے کہ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں سرکار دو عالم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا ہو، ظاہری حیات میں دیکھا ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا زمانہ تو وہ محبوب کا اچھا تھا کہ جب بندہ آتا وہاں کے مکھڑے کو بھی دیکھتا تھا، کلمہ پڑھ لیتا، کوئی اور عمل کرے نہ کرے، لیکن اگر موت آ جاتی ایسے ہی اللہ
عطا فرما دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں شریک ہے، کس میں؟ اجرے میں نہیں، تسبیح نہیں پکڑی ہوئی، لوگوں کے مردہ دلوں کو نہیں زندہ کر رہے۔ آج تو خرابی امت مسلمہ کی یہاں سے ہوئی۔ حضور کہا ہے میدان جنگ میں دشمن ہے، گھر سے چلا ہے کہ آج محمد بن عبداللہ کو ختم کرنا ہے۔ پروپیگنڈے کا شکار تو لوگ ہو جاتے ہیں نا، جیسے آج کل کے دور میں لوگ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ دور بھی تھا۔ کفار مکہ نے بڑی بڑی اسے باتیں بتائی ہوئی تھی، فوجیں آمنے سامنے ہیں، آمنے سامنے، گھر سے آیا ہے کہ شمع رسالت کو ہمیشہ کے لیے گل کر دے گا، لیکن جب چہرے والضحیٰ پر نظر پڑی، دل نے کہا جو اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اتنا خوبصورت جھوٹا وہ نہیں ہو سکتا۔ گھوڑے کو لگائی، گھوڑے پر سوار ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، تلوار ہاتھ میں ہے، کہنے لگا ہے محمد بن عبداللہ مجھے یہ بتائیے، اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں، کلمہ پڑھ لوں، آپ مجھے کس بات کی ضمانت دیتے ہیں؟ معلوم ہوا کفار مکہ بھی یہ جانتے تھے جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ مختار کل نبی ہوتا ہے، اس کے اختیار میں کچھ ہوتا ہے، وہ مجبور نہیں ہوتا، اس کے اختیار میں کچھ ہے۔ دشمن ہے، ختم کرنے کے لیے آیا، کہا اگر ایمان لے آؤ کس بات کی ضمانت دیتے ہو؟ حضور نے یہ نہیں کہا بڑا بیوقوف ہے میں یہاں جنگ کرنے آیا ہوں یا کوئی ضمانت دینے آیا ہوں، یہ تو باپ کی بات ہے، بعد میں دیکھیں گے۔ سوال ختم ہوا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ تیرے مصطفیٰ پر آئے اور خالی کی آواز آئے؟ سوال ختم ہوا، حضور نے کہا کلمہ پڑھ میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کلمہ پڑھ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کلمہ پڑھ لیا، گھر سے چلا تھا ناپاکی کی حالت میں، کفر کی پلیتی تھی، حضور کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، آیا کلمہ پڑھ لیا، ابھی سجدہ کوئی نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، اسلام کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا جس سونے کا کلمہ پڑا ہے، جس کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال دیا ہے، اب گھوڑے سے اتر کر ذرا دست بوسی کو کروں، یہ ید اللہ والے ہاتھ چوم کروں۔ اب صحابہ کہتے ہیں گھوڑے سے اترنے لگا، اترتے ہوئے پاؤں رکاب میں پھنس گیا، سر کے بل گرا، بائی ختم ہو گیا، جان نکل گئی۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کہا میرے غلاموں، جس نے اگر زندگی میں کسی جنتی کو دیکھنا ہے میرے اس غلاموں کو آ کر دیدار کرنا۔
حضور نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کا انکار کر لے. حضور علیہ السلام کہاں پر ملے؟ میدان حجرے میں نہیں ملے، آستانے پر نہیں ملے. یہ نہیں کہا دربار شریف آؤ. المیہ یہ ہے نا، ہم کوئی نہ مشائخ کے خلاف ہے نہ علماء کے خلاف ہے، لیکن لوگوں کو اگر دین ہم نہ بتائیں تو پھر اس پر تو ہم بھی مجرم ہیں نا. حضور نے علماء کا مقام بڑا بیان فرمایا، لیکن فرمایا جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں بے عمل مولوی ہو گئے. یہ بات یاد رکھنا، لوگ ویسے کہ آپ چکتے ہیں، یہ جواب دینا پڑے گا. اللہ نے جو عزت دی ہے، اگر ہم بزدل ہیں تو ہمیں یہ کس نے حق دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اسلام کی ترجمانی کریں؟ اسلام امن کا درس دیتا ہے، تو آج فلسطین والوں کو جا کے سمجھاؤ کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. آج ان کو جا کر کہو وہ ایک بم مارے تم گردن نیچے کر لو، لمبے پائے گا. اسلام امن کا درس دیتا ہے. صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا، اسلام جہاد کا درس دیتا ہے. جہاد کا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس ہیں. اللہ عطا فرمانے والا ہے. حضور نے فرمایا انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا. اور احد پہاڑ کے متعلق حضور فرماتے ہیں یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں. قربان جائے اس نبی پر جس سے سامنے بھی پیار کرتے ہیں، پتھر پیار کرتے ہیں. اور حضور کو کتنی اللہ نے طاقت دی. فرمایا اگر میں اسے حکم دوں نا، یہ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دوں. سونے کا بن کر میرے ساتھ چلنا شروع کر دے. اب حضور علیہ السلام سیرت کو ظاہری حیات سے پردہ فرمایا. گھر سے آٹے کی بوریاں نہیں نکلی، گھر سے سونا نہیں نکلا، چاندی نہیں نکلی، ہیرے جواہرات نہیں نکلے، مال و اسباب نہیں نکلے، ریوڑ نہیں نکلے، اونٹ نہیں نکلے، کچھ بھی نہیں نکلا. لیکن حضور کے در اقدس سے 9 تلواریں ضرور نکلی. 9 تلواریں حضور کے گھر سے ضرور نکلی ہیں. وہ حضور نے مرغیاں ذبح کرنے کے لیے تو نہیں رکھی تھی، یا عید قربان پر جانور ذبح کرنے کے لیے تو نہیں تھے. حضور نے تلوار اٹھائی ہے. آج مسلمان کے ہاتھ سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ ذلیل اسی لیے ہم ہو رہے ہیں. قوم کو نگاہ طرف دیا گیا ہے، بس بیٹھ جاؤ، نمازیں پڑھو، دستیاں لے لو، ان کے پہ بنکا مارو، بس ٹک 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 دعائیں مانگو. اور حضور سے بڑا مستجاب الدعوات کو حضور کہتے ہیں یا اللہ میں بیت اللہ کی چادریں پکڑ پکڑ کر بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں ان سب کافروں کو مسلمان کر دے. یہ جہاد کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، خون بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور دعا کرتے نا. آج ہمیں کہتے ہیں ہمارے حضرت صاحب سب کے لیے دعا کر رہے ہیں. تیرے حضرت سڑے پہنچے ہو کہیں یہ خیال رسول اللہ کو نہیں آیا، یہ خیال صحابہ کرام کو نہیں آیا، یہ خیال حسین ابن علی کو نہیں آیا. قرآن تو اسی لیے کہہ رہا ہے
کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، اور آگے خود ہی بتا دیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ انسان خسارے میں ہے لیکن وہ نہیں جو ایمان لایا ہے، حق کی تلقین کرتا ہے اور صبر کی تلقین کرنے والا، جو حق کے ساتھ کھڑا ہے وہ گھاٹے میں نہیں۔ اسلام منافقت کو تو پسند ہی نہیں کرتا، یہ بھی ٹھیک، سارے ہی ٹھیک ہے۔ وہ شبر جاتی پک پک کر رہا ہے، کہتا ہے دین کے نام پر تو ریاست ہونی نہیں چاہیے، کہ دین نے تو تقسیم کیا تو بلا اور ولا قوت۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں یہ آپ دوسروں کو مسلمان نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں مسلمان، ان کے کرتوت تو دیکھو نا۔ جب انہیں موقع ملتا ہے یہ کیسے لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک کی بال ڈور دے دیتے ہیں، اس میں بحثیت قوم آپ سب شامل ہیں، آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، یہ بات یاد رکھنا ہے، بالکل نہیں چھوٹے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، 300 منافقین راستے سے واپس ہو گئے، داڑھی ان کی بھی تھی، نمازی تھے، لوگوں کو یہ بڑا پڑھتے ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، نمازی بھی تھے، داڑھی بھی تھی، اور نماز بھی مسجد نبوی میں پڑھ رہے تھے۔ حضور کو چھوڑ کر، جہاد کو چھوڑ کر، تعصب قیامت تک اللہ نے واضح کر دیا، جب در مصطفیٰ کو چھوڑ کر نمازیں بھی پڑھتا رہے، ہمیں اس منافق کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ کوئی نماز نہیں، کوئی تسبیح نہیں۔ آج رویہ یہ ہے ہمارا، امت مسلمہ تو مار اسی لیے کھا رہی ہے، چھٹاکی جتنا اسرائیل دے، 5 منٹ میں اسرائیل فارغ ہو سکتا ہے، 5 منٹ میں، لیکن کب؟ جب تخت پر کوئی غیرت مند مسلمان، جب تخت پر سیدنا صدیق اکبر جیسا کوئی ہو، عمر فاروق جیسا ہو، عثمان غنی جیسا ہو، مولا علی جیسا ہو، 5 منٹ کی بات ہے۔ لیکن آج امت کے بچے کٹ رہے ہیں، اس کی جواب دہی ہمیں بھی تو روز قیامت کرنی پڑے گی، ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ کہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہو گئے جو ان فلسطینیوں کے گلے کاٹنے والوں کے ساتھ ہیں؟ اب بھی آپ کو منافقت نہیں نظر آ رہے؟ پوری امت مسلمہ اکٹھی ہوئی تو کیا کیا کہ مطالبہ کر دیا ہے، عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے جنگ بند کرائی جائے، خبیث ہو جنگ بند۔ آج ایک اعلان جہاد ہو، ایک اعلان جہاد۔ حماس والے ہمارے چاچے مانگے نہیں، ان کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے وہ دینی ہے، ہم اس لیے تڑپتے ہیں۔ اور دیکھیے ان لوگوں نے اسرائیل کو، امریکہ کو خدا بنا رکھا ہے، ہمیں یہاں بھی ڈراتے رہتے ہیں، وہ جی بڑی انٹیلیجنس ہے، بڑی انٹیلیجنس ہے۔ وہ حماس کے رہنما سے انٹرویو کرنے والے نے کیا، اس نے کہا موساد، یہ بڑی بڑی ایجنسیاں، تیرا آپریشن حملہ اتنا خفیہ، اتنا خفیہ، انہیں کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی۔ قربان جائے اس کے جواب پر، اس نے کہا میری صف میں ایک بھی غدار نہیں ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس نے کہا کہ ہماری صف میں ایک بھی غدار نہیں، ایک بھی غدار نہیں، اس لیے یہ کامیاب ہوا۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟
شہید تو وہ بھی ہو گئے، مار تو ہم نے بھی جانا ہے، لیکن انہوں نے جو مقام حاصل کیا ہے وہ مقام ہم لوگ نہیں حاصل کر سکتے۔ حضرات گرامی، نجات حضور کے دامن سے وابستگی میں یہ بات یاد رکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اس وقت قبول ہوں گی جب بندے کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، مقام مصطفیٰ کا جانا۔ قرآن نے خود کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لیا تو پہلا کام حضور کی عزت و تعظیم کرنا ہے۔ یہ نہیں حضور کی عزت کو لوگ رولتے رہے اور ہم سجدے دیتے رہے، ہم کہتے ہیں ہمارے بس میں کچھ نہیں، ہمارے بس میں سب کچھ ہے اگر ہم کرنا چاہیں۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین کے مطابق نہیں ڈالتے، دین کو اپنے مطابق ڈال لیتے ہیں۔ اور چونکہ یہاں پر شادی کا موقع ہے تو یہ بات بھی یاد رکھیں، ہمارے والدین بھی دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ایک بہت بڑا جرم کرتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کر دیں۔ یہ بہت بڑا برا ہے، اپنی قبر میں خراب ہو۔ اس کا توجیہ وہ یہ بیان کرتے ہیں، میری بیٹی کو ہم نے 50 لاکھ کا جہیز دیا تھا، تو حضرت صاحب جو بیٹے کی مائلوں پہ آپ نے 25 لاکھ کی شراب پلائی تھی لوگوں کو، وہ کدھر گئی؟ بیٹے کا ولیمہ 2 کروڑ میں جو آپ نے کیا ہے وہ کدھر گیا ہے؟ اگر بیٹے کا ولیمہ، بارات، مہندی کرنے کے بعد بیٹے کا جائیداد میں حصہ ہے تو بیٹی کو جہیز دینے کے بعد اس کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ بیٹی نے آپ سے مانگا تھا جہیز مجھے دو۔ اور یہ جملہ سننے کو ملتا ہے ہمارے خاندان میں رواج نہیں، بیٹیاں حصہ ہی نہیں لیتی۔ اور یہ کس بدھو نے رواج ڈالا ہے؟ یہ بات آج تک ہم نے نہیں سنی کہیں سے کہ ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں کہ بیٹے حصہ لیں گے۔ ایسا رواج نہیں آپ ڈالتے کہ بیٹا حصہ نہ لے، کہ میری بہن ہے، غریب ہے، میں ایسا نہیں دیتا۔ میری بہن لوگوں کے گھروں میں برتن مانج رہی ہے، میں ایسا نہیں دیتا۔ میری بہن بیوہ ہے، میں ایسا نہیں دیتا۔ بھائی کے پاس مال ہے تو پھر لے رہا ہے، اور جس کا اللہ نے بھی آدھا رکھا ہے اس سے چھین رہے ہو، جیلی مٹھے لگا رہے ہو۔ یہ بات یاد رکھ لو، حضور نے فرمایا جس نے کسی کی ایک بالشت زمین کی ناجائز قبضہ کی، روز قیامت 7 زمینوں کا آگ کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ بالکل اپنی قبر خراب نہ کریں، اپنی اولاد کو جائیداد کے حق سے محروم مت کریں، آپ کا یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ حصہ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے مقرر کیا۔ فقہ کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں، جو بندہ مرنے والا ہو تو پھر تو وہ سارا صدقہ بھی کرے تو اس کو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بھائی جب تو کھانے پینے کا تھا، خود جوان تھا، اس وقت اللہ کی راہ میں دیتا نہ ہو۔ اب مر رہا ہے، تجھے بچنے کی امید ہی نہیں، اب تو جو پچھلے ہیں یہ ان کا حق ہے اور تو ان کے حق کو مار رہا۔ اس لیے بالکل اپنی قبر کو خراب مت کریں۔